نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں پارہ ومن یقنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا کریما۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں جو احکامات چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کام نہیں کرنے۔ یعنی بولنے کا انداز کہ کسی غیر محرم سے بات کی جائے تو اتنی نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی کسی لالچ میں پڑے، سختی کے ساتھ بات کی جائے، اور بے فضول گھروں سے باہر بازاروں میں چلنا پھرنا نہیں ہونا چاہیے۔ گھروں میں رہنا اور ضرورت کے لیے نکلنا اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور یہ تمام عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات، حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، اللہ کھولنا چاہتا ہے، بے شک لطیف اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ گھروں میں رہتے ہوئے چھپ کر بھی کوئی بات کی جائے گی، اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن، مطیع فرمان ہیں، راست باز، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، صدقہ دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو،
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ اس شخص سے مراد زید بن حارثہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ان کی بیوی سے مراد حضرت زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید سے کروا دیا تھا، مگر دونوں کا نباہ نہیں ہوا اور حضرت زید ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو رہے تھے۔ تو اس بات کو، اس موقع کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کھولنا چاہتا تھا اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں جو حضرت زید کے بارے میں اور حضرت زینب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑ دیں، اور رسم کیا تھی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ اس پر اہل عرب سخت نکتہ چینیاں کریں گے، اس آزمائش میں پڑنے سے بچنا چاہتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دیں۔ طلاق دینے کی جو خواہش وہ رکھتے تھے اسے انہوں نے پورا کر دیا، اور اپنی مطلقہ بیوی سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو اعتراضات مخالفین کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر، جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی وہ بیٹا تھا کہ کب اس کی مطلقہ سے نکاح حرام ہوتا، وہ بیٹا نہیں، وہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا ضروری تو نہیں تھا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اور یہ کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہونے کی حیثیت سے فرض عائد ہوتا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خام خواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تعصبات ختم کر دیں، اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی ان کے بعد اب کوئی اور رسول نبی آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور رسم جاہلیت کا پورا خاتمہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کر دینا کیوں ضروری تھا، اور ایسا نہ کرنے میں
کیا قباحت تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اور کس چیز کی اذیت رسانی کے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے نکاح کے بارے میں جو یہ لوگ نکتہ چینیاں کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا منع کرتے ہیں، مگر خود انہوں نے 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیویاں، اور ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ پہلے سے موجود تھیں، اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، اور یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے۔ یعنی 5 بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی زوجیت میں لانے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو ہبہ کر لیا ہو، اپنے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہبہ کی ہوئی خاتون سے نکاح کر لیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہاں منکوحہ بیویوں کے علاوہ مملوکہ عورتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے، اور ان کی تعداد کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی جو ملکیت میں آئیں لونڈیاں ان کے لیے اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث
ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے نہیں شرماتا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے بعد دعوت ولیمہ پر جب صحابہ کرام تشریف لائے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی، جس میں فرمایا کہ جب کھانے پر بلایا جائے تو جاؤ، مگر زیادہ دیر وہاں بیٹھ کر باتوں میں مصروف نہ رہو اور جلدی اٹھ کر آ جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جانے کے لیے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو تو اس کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تکلیف نہ دو، اور مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ اگر ان سے اس طرح زور زور سے بولنا یہ درست نہیں ہے، اور یہ کہ باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے، میل جول کی عورتیں اور مملوک، ان کے آنے جانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یعنی اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بلند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اور ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اور اہل ایمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سے دعا کیا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھ دیا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں کا کہہ کر یہ بتایا کہ پردہ جو ہے اس میں چادر اوڑھ کر اپنے اوپر سے گھونگھٹ اس طرح سے ڈال لیا کریں کہ جس سے اوپر کی طرف سے چادر کے پلو جو ہیں وہ نیچے کی طرف آئیں، اور یہ اس لیے تاکہ پہچانی نہ جائیں، اور سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، وہ کوئی آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں۔ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید نہ کر سکے۔ اور ستائی نہ جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور نہ ان سے تعرض کیا جائے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت نہیں کی اور ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا کان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو اس نے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ امانت سے مراد یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں اختیارات اور عقل دے کر انسان پر ڈالی ہیں، یعنی تمام چیزوں کے سامنے، زمین آسمان سب کے سامنے یہ رکھا تھا کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں، تو تمام چیزوں نے یہ امانت اٹھانے سے انکار کیا اور انسان نے یہ امانت اٹھا لی، یعنی انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، یعنی یہ جو امانت کا بوجھ ہے یا اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا انسان جس نے یہ ذمہ داری اٹھا لی تھی، امانت اٹھا لی تھی اور امانت میں خیانت کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے۔ سورہ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تعریف ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارا جسم ذرہ ذرہ جسم کا منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے۔ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن۔ تصویریں یہ کہ انسان یا حیوان کی ہی نہیں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت موسوی کے پیرو جو ہیں وہ تھے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت میں جاندار کی تصویر بنانا اسی طرح حرام تھا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اس طرح جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام جو اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے تھے اور جن یہ سمجھتے تھے
کہ یہ کھڑے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، اور جو ان کا عصا تھا، وہ جو لاٹھی تھی، اس کو گھن کھا گیا، اور جب وہ گھن سے ختم ہونے لگی تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے، تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ یہ تو موت، ان پر تو موت آ چکی ہے۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور 2 بائیں، یعنی یہ نہیں کہ 2 باغ تھے بس، بلکہ مراد یہ کہ سبا کی پوری سرزمین گلزار بنی ہوئی تھی، یعنی جہاں بھی کھڑا ہوتا اسے اپنی دائیں جانب بھی باغ نظر آتا اور بائیں جانب بھی باغ نظر آتا۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یعنی یہاں برکت والی بستیوں سے مراد جو ہے شام اور فلسطین کا علاقہ، اور نمایاں بستیوں سے مراد ایسی بستیاں جو شاہراہ عام پر واقع ہیں، اور سفر کی مسافتوں کو ایک اندازے پر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یمن سے شام تک کا پورا سفر مسلسل آباد علاقے میں طے ہوتا تھا، جس کی ہر منزل سے دوسری منزل تک کی مسافت معلوم اور متعین تھی۔ اب انہوں نے زبان سے دعا کی کہ وہ اپنے خدا سے کہہ رہے کہ یہ نعمت تو نے مجھے جو دی ہے میں اس کے قابل نہ تھا، کہ وہ قوم اپنی آبادی کی کثرت کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ سفر کی منزلیں دور دور ہو جائیں۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر و شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو، پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں، نہ زمین میں۔ وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں۔ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی سوائے اس کے لیے جس سے اللہ سفارش کی اجازت دے۔ حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگوں برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہو
تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو مانیں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اور وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں گے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال و اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہیں۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے۔ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ مشرکین عرب فرشتوں کو معبود قرار دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے روز جب فرشتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا نام لے کر شیاطین کی بندگی کرتے تھے، کیونکہ شیاطین نے ہی ان کو یہ راستہ دکھایا تھا، اور خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھو اور ان کے آگے اپنی نظر و نیاز پیش کرو۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس چاہتا ہے کہ ان کے معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قرآن محض ایک جھوٹ گھڑا ہوا ہے۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے،
حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر بھی نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو خبردار کرنے والا ہے۔ یہاں صاحب سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اجنبی نہ تھے، بلکہ انہی کے شہر کے باشندے، ان کے شہر میں ہی پلے بڑھے تھے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم کو ہی مبارک، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ باتوں کا، حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے۔ لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہیں جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اور اس لیے تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا
فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خام خواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔ رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر و فریب خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق کو چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کی تخلیقی مراحل جو ہیں، نطفہ، مضغہ، علقہ، اور اس میں پھر بچہ دنیا میں آتا ہے اور عمر ملتی ہے، اور جتنی عمر لکھ دی جاتی ہے وہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور پھر وہاں کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی عمر لکھ دی ہے اور لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں ان میں انسان کے لیے فائدہ رکھا ہے۔ تو کس طرح انسان میٹھے پانی سے پیاس بجھاتا ہے اور کھارے پانی سے گوشت حاصل کرتا ہے تر و تازہ، یعنی مچھلیاں جو پانی میں رہتی ہیں وہ کھارا پانی ہونے کے باوجود ان کا گوشت جو ہے وہ نرم اور تر و تازہ ہوتا ہے، اس میں یہ کھارے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں آتا، اور کشتیاں پانی کے اوپر کس طرح اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور دن کے اندر رات، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ادنا حصہ بھی ہٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے،
اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور نہ روشنی، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ چاہے تو پتھروں کو سماعت بخش دے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کہ ان بے ضمیر لوگوں کو سنا سکیں، اور جو ضمیر کے مدفن بن چکے ہیں ان کے دلوں میں بات نہیں اتر سکتی، اور ان بہرے کانوں کو صدائے حق نہیں سنائی دے سکتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو انہی کو سنا سکتا ہے جو معقول بات سننے کے لیے کان دھرے، جو سننا چاہتے ہیں انہی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا سکتے ہیں۔ اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یعنی جو بہت کتابیں پڑھنے والا وہ عالم نہیں، بلکہ عالم وہ ہے جو اصل میں خدا سے ڈرنے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی درمیان کی راہ، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں سے نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتے تو سبق لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ چکا تھا۔ یعنی عالم کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی عالم ہے، اور انبیاء کے وارث جو ہیں اہل علم، جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل رکھا ہے۔ جنتوں میں رہیں گے، سونے کے کنگنے موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے
کفر کیا ہے وہ جہنم کی آگ میں پڑے رہیں گے، اور اس وقت وہ اپنے رب سے کہیں گے ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ہم اچھا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، اگر تم سبق لینا چاہتے تو اس عمر میں پہلے سبق لے لیتے، اب تمہاری کچھ نہیں سنی جائے گی۔ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ کیا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے جھانسے میں جھانس رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے۔ اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ کڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست پر ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقوں میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، اور جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر حال میں نہیں ماننی۔ ان کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے یہ ایمان نہیں لاتے۔ اور توق سے مراد ان کی اپنی ہٹ درمی ہے جو ان کے قبول حق میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور ٹھوڑیوں تک جکڑے جانے اور سر اٹھا کر کھڑے ہونے سے مراد ان کی گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انہیں اب کچھ نہیں سوچتا، ان کے لیے یکساں ہے، انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں
وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.